آئیے میرے دوستو، اگر تقدیر میں ملا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ یہ تمام طرح کے جو موضوعات کے شعر جو میں سنا رہا تھا، صرف اس لیے سنا رہا تھا کہ میں مولانا جمیل صاحب کو موضوع دے رہا تھا، کیونکہ مولانا جمیل صاحب کی یہ خوبی یہ ہے کہ میرے دوستو وہ مقرر کچھ ہوتے ہیں جو رٹے رٹائے ہوتے ہیں، ان کا جو مزاج بنتا ہے وہ یہ اپنے قیام گاہ سے نکل کے اسٹیج تک جب آتے ہیں اس درمیان یہ موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ 14 سے 15 سال سے بنگلور کی صنعتی سرزمین پہ خدمت کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ اتنا پڑھا لکھا وہاں کا طبقہ ہوتا ہے کہ اچھے مولوی 2 سے 3 مہینے کے اندر نکال دیے جاتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ صرف جمعے کی بیان یہ کرتے ہیں اور ایک مسجد میں جو کچھ بھی ملتا ہے ان کو دوسرے مسجد والے پل کے پاؤڑے بچھائے بیٹھے رہتے ہیں کہ مولانا یہاں آ جا۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اتنی کورونا جیسی مہاماری بیماری کے اندر اتنے پرخطر ماحول سے ہو کر آپ کی محبت میں یہاں چلے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت مولانا اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق، کرم فرما، مربی، تعلیم، خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا قاری جمیل صاحب قاسمی بنگلوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دم رہتی ہے، ہمارے شہر کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹا چٹا. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے اچھوتے لب و لہجے کا عظیم ناظم جلسہ اور ناظم مشاعرہ جناب مجاہد حسنین حبیبی اپنے جگر کے خون پر سودا اور تجارت کر کے اپنی پوری توانائی کے ساتھ پیغمبر اعظم محسن اعظم جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے والا میرا عزیز شمشیر جہاں گنجوی تدبر و تفکر، فکر، سیرت مصطفیٰ، جس کو اللہ نے فطرتاً تھوڑا سا حصہ اس کے لب و رخسار پر، اس کے چہرے پر عطا فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ منور چہرہ پیغمبر اعظم کی تعریف و توصیف کے قال کے ساتھ، اعمال کے ساتھ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے. میرا چہیتا دوست جناب تابش ریحان اور تقریباً میں کہتا ہوں 2 سال کی جد و جہد سے اپنی بستی پر عظیم الشان جلسے کا خواب دیکھنے والا، آپ کی بستی کا وہ عظیم مجاہد، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جناب کامل صاحب. میں نہیں بتا سکتا کہ اس شخص نے ہمیں دوسرے حضرات کو بلانے کے لیے کتنی محنت کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو خود بخود عطا فرمائے گا. بولنے سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ایک بات صرف میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ نعتیہ کلام بھی ہو چکا ہے اور ناظم جلسہ کی آدھی تقریب بھی ہو چکی ہے، مولانا اسلم صاحب کی بھی ہو چکی ہے، اور آخری میں بچا ہوں تو آیا ہوں آپ کی قربانیوں کے بعد تو تھوڑا سا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. بس ایک بات آپ سمجھ لیں، اور میری ایک بری عادت یہ ہے کہ 75% میں بولتا ہوں، 25% لوگوں سے بلواتا ہوں. تو بولنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ؟ ایک ہے ہاتھی اور ایک ہے بکرا، ایک ہے اور ایک ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے ہاتھی کا کھانا حرام ہے. کیا ہے؟ اور بکرے کا کھانا دیکھنے میں بڑی ہاتھی ہے یا بکرا ہے؟ ہاتھی بڑی ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو حرام کر. کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ وہ جسم و جسامت کے ساتھ بڑا ہے ضرور، وہ پہاڑ کے جیسا نظر آتا ضرور ہے، مگر میرے مالک کی نظر میں ہاتھی کی وہ قدر، وہ عظمت نہیں ہے جو بکرے اور مرغی کا. آپ 50,000 کا مجمع میں جانتا ہوں، بسنت رائے کی دھرتی کو جانتا ہوں میں کہ 50,000 کا مجمع آپ وہاں جمع کر سکتے تھے، لیکن آپ مجاہد حسنین حبیبی سے پوچھو کہ جلسے گاہ کے اندر جس وقت میرا قدم آیا اور میں نے سجی ہوئی دکانوں کو دیکھا، خدا کی قسم میری روح کانپ گئی کہ یہی دکانیں تو جلسے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. کامل تو نے یہ کیا غلطی کیا؟ تو 50,000 کا مجمع ہوتا ضرور، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ لطف اور یہ مزہ
آپ کو وہاں حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ یہاں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک خاندان کو لے کر اس میں کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا ماموں ہے، کوئی میرا بھانجا ہے، کوئی میرا بہنوئی ہے۔ یہ اوریجنل نہیں ہے، ادھر دھیان آپ کو مت دیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر آپ کو دھیان مت دیجیے گا، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہمارا بہنوئی بننا چاہتا ہے۔ بہرحال تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک خاندان کو لے کر ہم اپنے بچوں کو، چچا کو، خالہ کو، خالو کو، سب کو لے کر کے ہم بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ جلسے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جلسے کی عظمت کو باوقار بنانے کے لیے، آپ کے درد کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر لا کر کے آپ کو بیٹھایا۔ آپ سے اگر کل کوئی پوچھتا کہ 10,000 مجمع والا جلسہ کہاں ہوا، تو آپ کہتے عبداللہ کے کھیت میں، ابو بکر کے کھیت میں۔ او بسنترائے والو، اپنے مقدر پر تم فخر کرو کہ اب تم سے کل کوئی پوچھے گا کہ تمہارا جلسہ کہاں ہوا، تو تم کہو گے بیت اللہ کے سائے۔ کیا کہو گیا؟ بیت اللہ کے سائے میں۔ اور سرزمین جھارکھنڈ اور بہار کی دھرتی پر چیلنج کے ساتھ، یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی تاریخ میں کوئی جس کا نام جلسہ ہو وہ مسجد کی چہار دیواری میں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ منفرد تمہارا جلسہ ہے، دل کو چھوٹا مت کرو۔ آپ بہت بڑی مصلحت ہے اس کے اندر۔ اللہ کو آپ کے جلسے کی عظمت بڑھانا تھا، اس کا وقار بڑھانا تھا، جو آسمان کی چھت سے اٹھا کر اپنے گھر کی چھت کے نیچے لا کر کے بیٹھا ہے۔ اس لیے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے غلطی کی ہے اس کا انجام آپ خود دیکھو، آپ خود دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آج مجھے بھی بہت فخر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 3-4 مہینے سے جلسہ بلکہ پورے سال ہی پروگرام ہوتا رہتا ہے، لیکن آج جو لطف آ رہا ہے میں نہیں بتا سکتا۔ اتنی قربت، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت لاکھوں کے جلسے میں حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو نا، کامل بانس کہاں لگوا رہا تھا اسٹیج سے، دیکھا نہیں آپ نے؟ ہمارا اسٹیج یہ ہے تو آدھا کلومیٹر دور پہ بانس لگا رہا تھا کہ پبلک ادھر ہی رہے گی، ادھر نہیں آئے گی۔ لگا رہے تھے کہ نہیں؟ تو اس جلسے میں اس طرح قریب ہوتے آپ ہمارے ہوتے، تو آج آپ ہمارے بالکل قریب ہیں، ناظم جلسہ سے قریب ہیں، تابش ریحان سے قریب ہیں، شمشیر جہانہ گنجوی سے قریب ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسٹیج پر دیکھ کر پیچھے والے سوچتے ہیں اے کاش کہ قریب سے تابش کے رخ انور کا مطالعہ کر لیتا، اے کاش کہ قریب سے مجاہد حسنین حبیبی کی نظامت کا مظاہرہ کر لیتا، اے کاش قریب سے شمشیر جہانہ گنجوی کے زلف انور کا دیدار کر لیتا، لیکن نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیے آپ کتنے قریب ہیں۔ تو آپ مقدر کے دھنی ہوئے نہیں ہوئے؟ ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو۔ جب دودھ کو مشین میں ڈالا جاتا ہے نا تو اس کو پیڑا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ تو جتنا پانی ہوتا ہے دودھی کی شکل میں نکل جاتا ہے اور مکھن سارا وہاں، جتنا دودھی تھا آیا ہوا سب چلا گیا، آپ کو مکھن بچے ہوئے۔ آپ لوگ مکھن بچے ہو۔ بہرحال جو مہینہ آ رہا ہے اس کی مناسبت سے میں 1-2 باتیں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ بیدار ہے نا؟ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان۔ قرآن رمضان میں آیا، قرآن اور رمضان نہیں بولو، قرآن رمضان میں آیا اور رمضان، اور اس دونوں بات کو اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام کے ایک ہی آیت میں بیان کیا۔ کہاں بیان کیا؟ دیکھو
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اے لوگو رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے اپنا پاکیزہ کلام نازل کیا، ہم نے اپنا پاکیزہ کلام نازل کیا۔ جب اس آیت کا میں نے مطالعہ کیا تو میں خواب کی دنیا میں نگاہیں بند کر کے اپنے ذہن کو اپنے دل کی طرف مائل کیا اور خیالات کی وادی میں گھومتا رہا، اللہ سے پوچھتا رہا، اے میرے پروردگار موسیٰ کی توریت کب آئی؟ کہا رمضان میں؟ نہیں۔ حضرت داؤد کی زبور اللہ کب آئی؟ رمضان میں؟ فرمایا نہیں۔ عیسیٰ کی انجیل اللہ کب آئی؟ رمضان میں؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا میرے اللہ وہ موسیٰ کے توریت کا مقام کیا ہے، انجیل کا مقام کیا ہے، زبور کا مقام کیا ہے، رمضان میں کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اللہ نے مجھے جواب دیا کہ میرے بندے سن، چھوٹی وہ بڑا سوال کرتا ہے، جب سوال کر ہی لیا تو اب سن، توریت کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، ارے قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ۔ نعرے تکبیر، علماء کرام، محبت رسول، محبت رسول، مولانا جمیل صاحب بزراوی، توریت صرف کتاب اللہ، انجیل صرف کتاب اللہ، زبور صرف کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ دونوں کا فرق سمجھ لو۔ آج کا جلسہ ختم، کتاب اللہ کہتے ہیں اس کو جو لکھی جائے۔ کتاب اللہ، ارے کتابت کسے کہتے ہیں؟ جو اچھا، تو جو چیز لکھی جائے گی وہ مٹے گی، وہ بولو نا، جو لکھی ہوئی ہوگی وہ مٹے گی نہیں مٹے گی؟ مٹے گی، چاہے جتنے بہترین پرنٹنگ پریس میں لکھوا لو، لیکن 100 سال کے بعد سے 200 سال کے بعد سے ہی یا تو وہ مٹے گا یا جس پہ لکھا ہوگا وہ کاغذ پرانا ہو کر کے پھٹے گا۔ تو کتاب کہتے ہیں جو لکھی گئی ہو، انجیل کتاب اللہ لکھی گئی، زبور کتاب اللہ لکھی گئی، توریت کتاب اللہ لکھی گئی، اور جب لکھی گئی تو مٹ سکتی ہے، مٹ گئی۔ ارے انجیل ہے کسی کے پاس؟ زبور ہے کسی کے پاس؟ توریت ہے کسی کے پاس؟ ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ ہے، اور جو چیز لکھی جائے گی وہ مٹے گی۔ قرآن اس لیے آج تک نہیں مٹا، اور رضوی جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو بھی جس نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا۔ بنگال کے 84 کے چاند مار چوپڑا کو دیکھو، جس کا کھوپڑا خراب ہوا تھا اور قرآن پہ انگلی اٹھائی، کتے کی موت مرا، حرم کرلا میدان میں لاش پڑی تھی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا کہ گلی کا کتا بھی اس کی لاش کو سونگنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ کلام مقدس کا گستاخ تھا۔ سلمان رشدی کا کیا حال ہوا؟ کینسر کی بیماری میں پڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹری قانون یہ ہے کہ جس کو کینسر ہو وہ 3 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کتے کی نسل کو 40 سال ہو گئے کینسر ہو کر کے آج تک نہیں مرا۔ اس کے بدن میں کیڑا ڈال کر اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کا نتیجہ یہ ہے کہ تجھے موت بھی نہیں آئی۔ تسلیمہ نسرین کا کیا ہوا؟ جس نے رنگیلا رسول لکھا تھا، قرآن پہ انگلی اٹھائی تھی، ارے کیا ہوا؟
اپنے ملک سے کتوں کی طرح بنگلہ دیش سے مار کر بھگائی گئی. ہندوستان نے شہریت دیا. جب ہندوستان کی حکومت کے سروں پہ ہم جا کر کے کھوٹے مارنے لگے, یہاں سے بھی بھگایا گیا. آج سینے کی کینسر میں پڑی ہوئی ہے, کوئی ہاسپٹل والا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. گستاخ قرآن کا انجام, اور یہ رضوی کو بھی آپ دیکھو گے انشاءاللہ. پی وی نرسمہا راؤ نے مسجد بابری شہید کروایا. اپنے زمانے میں نندیال آندھرا کے اندر میں اپنی آنکھوں سے اس کا گھر دیکھا ہوں, اور لوگوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی کہ مولانا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 17 زبانوں میں بات کرنے والے ہندوستان کے وزیر اعظم کی لاش 7 دن تک پڑی رہی. پی بی ایم پی والا, میونسپلٹی والا بھی اٹھانے کو تیار نہیں. کیا ہے توریت انجیل زبور اس لیے مٹ گئی کہ یہ کتاب اللہ تھی. قرآن اس لیے باقی ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اب دونوں کا فرق سمجھو. کتاب اللہ کے معنی اللہ کی لکھی کتاب, کلام اللہ کے معنی اللہ کی گفتگو, اللہ کی باتیں, اللہ کی آواز, اللہ کی صدائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی باتیں, ارے بولو نا, اس کی باتیں, کلام کے معنی گفتگو, کلام کے معنی گفتگو. تو جب تک آدمی زندہ رہے گا اس کی گفتگو باقی رہے گی یا نہیں؟ بولو. تو کلام اللہ کے معنی اللہ کی گفتگو. اصول اور قانون یہ ہے کہ جب تک متکلم زندہ ہوگا اس کا کلام بھی زندہ رہے گا, اس کا کلام بھی. ارے تابش ریحان زندہ رہے گا تو چاہے 90 سال کا بڈھا ہو جائے نہ تو پڑھے گا, زور سے نہ صحیح لیکن پڑھے گا نہیں پڑھے گا. یہ اس کا کلام ہے. تو کلام اس کو کہتے ہیں جو متکلم کے اندر سے نکلے. میں متکلم ہوں اور یہ جو نکل رہا ہے یہ میرا کلام ہے. جب تک میں زندہ رہوں گا میرا کلام زندہ رہے گا. تو سنو, قرآن اللہ کا کلام ہے. جب تک اللہ رہے گا اللہ کا کلام رہے گا. اللہ کو موت نہیں, قرآن کو موت. کیا بات ہے, بے شک. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. تو ہمارے اللہ کو موت ہے؟ وہ انتقال کریں گے نہیں. تو جب اللہ انتقال نہیں کرے گا تو اس کا کلام بھی. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ قرآن کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. جس شان کے ساتھ تھا اسی شان سے رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اور ہم غریب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے دلال ہمارے مکان کو لوٹ لے ہم برداشت کریں گے, ہماری عزت کو لوٹ لے ہم برداشت کریں گے, ہماری دکان کو جلائے ہم نے برداشت کیا, باپ کی میت کو ہم نے اٹھایا, اپنے ماں کے جنازے کو ہم نے اٹھایا, کبھی بھاگلپور میں اٹھایا, کبھی دلی میں اٹھایا, کبھی رائے بریلی میں اٹھایا, کبھی میرٹھ میں اٹھایا, کبھی مراد آباد میں اٹھایا, 92 میں گجرات کے اندر اٹھایا. او حکومت کے درندوں, او حکومت کے چمچوں, کان کھول کر سن لو, ہم نے ساری شرارت تمہاری بدماشی برداشت کی. قرآن کے ساتھ شرارت کرو گے ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے آقا کی شان میں گستاخی کرو گے ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم جیسی کروڑوں نہیں, ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان نہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان میرے محبوب کے جوتے کے تسمے میں لگنے والے اس دھول سے بھی کم قیمت ہے. ہم تو اپنے آقا کے جوتے کے لگنے والے دھول کی توہین برداشت نہیں کر لیے. تو دلی میں بیٹھا ہوا پنڈت جو آج کتے کی طرح بھوک رہا ہے اسے ہم یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کہ تم سارا زیادتی کر لو, سارا ظلم ہم برداشت کریں گے. عظمت رسول اور عظمت قرآن سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور سنو, جب
یہ وقت آئے گا تو مولوی پچھلی صف میں ہوگا، امت محمدیہ کا شرابی سب سے آگے ہوگا، سب سے آگے ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ شرابی ایمان کا یتیم نہیں ہوتا، جواری عظمت قرآن سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سے تو بے ادبی قرآن کی ہو سکتی ہے مگر شرابی سے بے ادبی قرآن کی نہیں۔ وہ کلام مقدس کے ٹکڑے کو پڑا ہوا روڈ پر دیکھتا ہے، نشہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹکڑے کو اٹھا کر شرابی اپنے ماتھے پر لگاتا ہے، اپنے ہونٹوں سے چومتا ہے۔ ان کمزرفوں کو یہی نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کا رشتہ تحفظ ناموس رسالت سے اور اللہ کے کلام سے کتنا مضبوط ہے۔ جس دن ان کو پتہ چل جائے یہ کتوں کی طرح بھوکنا بند کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بس چلے دعا کیجئے، اللہم صلی علی۔ اگلے سال انشاءاللہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اگلے سال دن بھر کے ہم بھی آپ یہاں ناراض مت ہوئیے اور دل چھوٹا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے دعا کر لیجیے، چونکہ کئی مجبوریاں ہمارے دوستوں کو بھی جانا ہے اور بہت ساری پریشانیاں ہیں دوسری بھی، اس لیے دعا کر لیجیے، ناراض نہیں ہو۔ جتنی باتیں ہوئی اللہ ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس رمضان میں کلام مقدس کی تلاوت کا اہتمام کیجیے گا اور روزے کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے جائز تمناؤں کو اور مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے اس عظیم اجلاس کو کامیاب و کامرانی کی دولت سے سرفراز، یا اللہ اس کو عرش تا فرش قبول فرما، یا اللہ اس میں تعاون کرنے والے ہر شخص کو اس سے زیادہ بدلہ عطا فرما، جنہوں نے جان کی قربانی دی یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے مال کی قربانیاں دی اسے بھی عطا فرما، یا اللہ اس جلسے کے اراکین کو بے حد اللہ تعالیٰ فضل و کرم کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو خلوص اور للہیت کی دولت پیدا فرما، یا اللہ سب کو للہیت کی دولت پیدا فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان پیدا فرما، یا اللہ جن کی بیٹیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کو نیک شوہر عطا فرما، یا اللہ نیک سیرت شوہر عطا فرما، یا اللہ اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہاتھوں کو دیکھ کر یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ بچوں کے ہاتھ بوڑھوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں یا اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا